نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ریاستیں طاقت کا مظہر ہوتی ہیں، ریاستوں کی تشکیل طاقت کا آئینہ دار ہے، اور ریاستوں کی بقا اور کردار جو ہے وہ طاقت پر منحصر ہے۔ لیکن جو ریاستوں کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو ہر ریاست جو ہے ان کی جبلت کے تحت اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگاہ ہوتی ہے۔ لیکن جو ریاستیں طاقت ور کہلاتی ہیں، لیکن وہ طاقت ور کہلانے کے لیے جو ان کے ماخذ ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہی وقت کے اندر مختلف ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ماخذ ایک جیسے ہوں، بلکہ ان کے جو ایلیمنٹس آف پاورز ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بینگ انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر جو ہے ان پہلوؤں کو دیکھنا چاہیں جو عمومی طور پر مختلف ریاستوں کے اندر ان کے ایلیمنٹ آف طاقت یا ایلیمنٹ پاور کے طور پر جو ہے وہ میں ایکسرسائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو اہم فیکٹر ہے وہ ہے جغرافیائی حالات و واقعات۔ کیونکہ کسی ملک کا جغرافیائی طور پر کسی ایک ایسے محل وقوع کے اوپر واقع ہونا کہ جہاں پر جو ہے وہ دنیا اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اس محل وقوع کے لحاظ سے اس ریاست کو اہمیت کا معنی مفہوم دینا تصور کر لیں، اور وہ ریاست اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے ناگزیر بن جائے، یا دوسروں سے اپنی سوچ اور فکر کو اختیار کرنے پر انہیں اپنی ایک طاقت دکھا سکے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جیو پولیٹیکل امپورٹنس۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، پاکستان جو ہمیشہ ایک جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے حوالے سے اہم رہا ہے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو دنیا جب روس کو خلاف جو ہے وہ جو سرگرمیاں اختیار کرنا چاہتے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس طرح 9/11 کے واقعہ کے بعد جو امریکہ جو ہے وہ طالبان کے خلاف یا دہشت گردوں کے کسی معنی مفہوم کو افغانستان کے اندر ختم کرنے کی جو سرگرمیاں کرنا چاہتا تھا، اس میں پاکستان کا۔ اور اگر ہم عہد حاضر میں دیکھیں تو ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے اوپر جو اپنا اس کی کنٹرولنگ حیثیت ہے، اس حیثیت کی بنیاد کے اوپر جا کر وہ دنیا کی ایک سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ، اس کے مد مقابل جو ہے وہ ایک اپنی طاقت کو ایکسرسائز کر کے جو ہے ان کے ساتھ معاہدے کی جو شرائط ہے، ان شرائط کو وہ اس انداز کے اندر ڈالنے کی صلاحیت اپنے اندر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے جو اس کے مفادات کو تحفظ و فروغ دے سکے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر اگر ابنائے ہرمز کی جو اس کی طاقت ہے وہ اس کے جغرافے کے اور اس کے اندر بیانیہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایسی سرگرمیاں کر سکتا ہے جس سے دنیا کے جو بحری ذرائع ہیں آمد و رفت کے وسائل کے، اس کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسا وہ صلاحیت جو اسے جغرافی طور پر جو ہے وہ سمندروں کو یا سمندری تجارت کو کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی ایک ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نیچرل ریسورسز آ جاتے ہیں۔ اب نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ملٹی پل ہوتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس کے کوئی حدود اور قیود تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ تیل ہے، گیس ہے، اور اسی طرح معدنیات ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا مستقل جو ہے وہ کیمیکلز ہیں، اسی طرح اور بہت سارے زراعت ہیں، ایگریکلچر ہے، پانی ہے۔ تو وہ جو قدرتی وسائل ہیں دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر، وہ دنیا کے لیے کتنا زیادہ اہمیت حاصل رہتے ہیں یا دنیا کو ان کی کتنی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، وہ اس ملک کی طاقت کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں وہ دنیا کی معیشت کے اندر جو ہے ان کی انرجی ریسورسز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں وہ ان کے قدرتی وسائل کے لحاظ سے جو ہے بڑا ہے۔ ایسے یوکرین جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ فوڈ باسکٹ ہے یورپین ممالک کے لیے، اور ان کے تیل کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ از این essential for the European country. It is a backbone for their food market or food necessity as well as their energy resources. تو اسے کہتے ہیں کہ جب آپ نیچرل ریسورسز کی بنیاد پر دوسروں کی ڈیپینڈنس کا ماخذ بن جاتے ہیں اور اپنی اس طاقت کے ذریعے آپ ان سے وسائل حاصل کر کے ان کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق پالیسیاں اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دیٹ از ون آف دا ایلیمنٹ دیٹ از کالڈ دا نیچرل ریسورس۔ پھر اس سے معاشی ترقی ہے جس کو ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں۔
معاشی ترقی سے مراد یہ ہے کہ اب اپنے سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر اتنے وسائل کوئی ملک پیدا کر لیتا ہے کہ جو اس کی اپنی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان وسائل کو دوسرے ملکوں کی ضروریات کی تکمیل کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو وہ ممالک جن کو ہم ڈیولپ کنٹری کہتے ہیں، وہ یہ ایسے ہی ممالک ہیں جو معاشی طور پر طاقتور ہونے کے نتیجے کے اندر دنیا کے باقی ملکوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک مدد اور معاونت کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر وہ دوسرے ملکوں سے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ پالیسیاں بنانے کی بھی جو طاقت حاصل ہے۔ دنیا کے اندر آج جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ترقی و خوشحالی کے جو ڈیولپ کنٹری کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ہر ڈیولپنگ ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ڈیولپ ملک کے ساتھ منسلک کر کے جو ترقی و خوشحالی کا تصور قائم کرتا ہے، تو وہ اس کو اس انٹر ڈیپینڈنس کو جو ہے وہ طاقت کا ایک ماخذ بن جاتا ہے اس ملک کے لیے جو یہ ریسورسز کی جو فراہمی کا جو ایک نظام ہے اس کے اندر وہ ماخذ کے طور پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو معیشت طاقت ہے، اور یہ وجہ کہ دنیا کو آج ہم تقسیم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی G77، گریڈ 77، گریڈ 22، گریڈ 7 ممالک۔ تو دنیا کے اندر جس ملک کی جتنی زیادہ معیشت مضبوط ہوتی ہے اسے طاقت کا ایک تصور حاصل ہوتا ہے، اور جتنی کسی ملک کی معیشتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں وہ اپنی طاقت کے تصور سے جو ہے محروم ہوتی چلی جاتی ہے، یا وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی طاقت سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہم پاکستان سے متعلق کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچ چکا ہے، پاکستان کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے IMF کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ سرگرم عمل ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ تمام پہلو ہے جس کی عکاسی کرتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ ایک اہم فیکٹرز ہے کسی بھی ملک کے لیے ایز اے ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور دیکھا جاتا ہے دا پولیٹیکل دا سسٹم آف اینی کنٹری از اندر ایلیمنٹ آف پاور، کیونکہ سیاسی جو طاقت ہوتی ہے کسی نظام کے اندر، دراصل اس کی بنیاد کے اوپر ایک پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی ملک کے اندر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سرٹینٹی اور کوانٹٹی کا دار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پولیٹیکل جو ایک سسٹم کی جو طاقت ہے وہ اسے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے طور پر اس ملک کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس نظام کے اندر جو ہے وہ حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے یا طاقت یا صلاحیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ unless and until one country does not have the political system, a strong political system, that nation does not have any aspect of prosperity and stability or the prosperity in ہر سسٹم۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، جسے لوسین پائی نے کہا تھا کہ جب تک آپ کسی نیشن کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے ہمکنار نہیں کرتے، دیٹ کنٹری ڈز ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ڈریم فار دا ڈیولپمنٹ ان اینی اسفیئر آف لائف۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں پھر اس طرح جا کر ہمیں جو نظریاتی طور پر ہم آہنگی کا تصور ہے کہ آئیڈیالوجیکل دنیا کے اندر جو ایک منسلک ہونا جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، وہ آپ کی طاقت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے کہ اس طرح آپ کو اہداف حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ بندی کا جو ایک الائنس کا جو کانسیپٹ نظریاتی طور پر مل جاتا ہے، وہاں پر آپ کی سوچ اور فکر کے جو تقاضے اور اہداف ہیں وہ یکساں ہو جاتے ہیں، اور یہ اہداف آپ کو طاقت دیتے ہیں۔ پھر ایک اہم تصور کا ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو وہ ہے لیڈرشپ کا کانسیپٹ۔ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ورچیو کہ جس ملک کو جب وہ ایک کیریزمیٹک لیڈرشپ کا کانسیپٹ حاصل ہو جاتا ہے، وہ طاقت کے ایک نئے معنی اور مفہوم سے حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی طرف ہم عروج و زوال کا کوئی تصور بھی دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی جو پہچان ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر کردار کے لحاظ سے جو ہے وہ کریڈیبلٹی یا جو رول آف دا جو لیڈرشپ ہے وہ ایک انتہائی اہم رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو جب کسی ملک کو حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو رول ہوتا ہے وہ رول اس کی لیڈرشپ کا سب سے اہم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب قومیں جب وہ اپنے کسی لیڈرشپ کے تصور کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے کردار کے لحاظ سے بھی کمزور تصور کی جاتی ہیں۔ تو ایلیمنٹ آف پاور ہے، اور پھر دنیا کے اندر جو آج کے موجودہ عہد کے اندر ایک ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر انتہائی اہم ہے وہ ہے ڈپلومیسی کا طاقت ہے، اور کہ آپ کی اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ اپنے لاہ عمل کے ذریعے یا اپنے اقدامات کے ذریعے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا فضا جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا کر سکتے کہ جہاں دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار ہو۔ جیسے برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو طاقت کا جو ایک اہم مرکز اور محور ہے وہ ان کی ڈپلومیسی ہے، کیونکہ وہ حالات و واقعات کو جان کر اس کا تجزیہ کر کے اس کے مطابق جو ہے مفادات کے حصول کا کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی جو ہے وہ طاقت اور صلاحیت ہے۔ دیز آر دا ڈفرنٹ ایلیمنٹ، اور یہاں پر دنیا کے مختلف ممالک جو ہے ان مختلف ایلیمنٹ میں سے اپنے لیے جو ہے وہ طاقت کا تصور جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔